إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و صلات اس خالق کائنات کے لیے لائق ہے، اور ہر طرح کی بڑائی کبریائی صرف اسی کے لیے زیب ہے، لائق ہے، جو رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، جو صرف اور صرف ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. ساری عبادتوں کے لائق وہی ہے جس نے سارے مخلوقات کو پیدا کیا، جو خالق، مالک، رازق و قہار اور شدید العقاب ہے، جس نے انسانوں کو اور انسانوں کا آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم ساری چیزوں کی تخلیق کی. اللہ ہمیں جتنی زندگی دے بس تیری عبادت کی توفیق دے دے، آمین. تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے ہماری حفاظت فرما دے، آمین. درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو بندوں کے حوالے کیا، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو قبول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہو بہو ویسے پیش کیا جیسے اللہ نے کہا ہے. اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماتے، آمین. میرے بھائیوں، دو چار جمعہ سے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، سیرت مطہرہ کو جانتے ہوئے مختصراً ہم آگے بڑھ رہے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی ایام میں وہ ایام کی طرف ہم آگے بڑھ رہے تھے جن ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پر دکھ، غم پر غم لائق تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر معراج جیسے سفر کا جو ہے انتظام کر کے سارے دکھوں کی روانی اور علاج جو ہے اللہ کے تعالیٰ نے عطا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا سبق رکھنے والا ہے۔ ہر اس آدمی کے لیے جو اس کے بعد امت محمدیہ میں پیدا ہوگا، انسانوں میں سے ہو کہ جناتوں میں سے، سب کے لیے جو فرائض عائد تھے وہ معراج نبی میں جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ معراج کا سفر کے تعلق سے مختصراً گزشتہ جمعہ بھی ہم تفصیل سے سنے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے جو ہے پھر آسمانی دنیا کا سفر، پھر آسمانی دنیا کے پاس جو ہے ان تحفہ اللہ رب العالمین کے جانب سے نمازوں کا لے کر کے آنا، اور پھر درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی تخفیف یعنی کم کرنے کی جو ہے درخواستیں لے کر اللہ کے پاس جانا، یہ ساری کیفیات سنتے ہوئے معراج کے آخری دہانے تک پہنچے تھے۔ میرے بھائیوں، آج کے جمعہ میں وہی معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے لیے کیا کیا تحفے دیے گئے، وہ کیا کیا اقوام تھے، وہ کیا کیا عذابات تھے جو خصوصی طور پر معراج میں دکھائے گئے، انشاءاللہ مختصراً ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین ان پیغامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ تحفہ معراج کے تعلق سے اگر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بہت ساری سعادتیں ملی، جن میں سے ایک سب سے عظیم تحفہ اللہ کی جانب سے جو ملا تھا وہ نماز کا تھا۔ میرے بھائی، وہ نماز کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے 50 نمازیں بندوں پر ذکر کیے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس بار بار جا کر کے تخفیف کی درخواست کرتے، پھر آخرکار 5 نمازیں ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد میں جا نہیں سکتا، مجھے خود شرم آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کا بڑا عظیم تحفہ تھا جو اللہ کے رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ وہ ایسا تحفہ ہے جو اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ میرے بھائی، میرے بھائیوں، یاد رکھو، معراج میں نماز کے تحفے کے ساتھ ساتھ بہت سارے انعامات بھی دیے گئے، بہت سارے انعامات بھی دیے گئے۔ اس میں سے ایک انعام یہ ہے، کتنا عظیم انعام دیکھو، معراج کے موقع پر بندوں کے لیے عطا کیا کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے ماشاءاللہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہے، بہت سارے لوگ بڑے بڑے عزائم کرتے ہیں کہ یہ نیکی کریں گے، وہ نیکی کریں گے، وہ نیکی کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ معراج کے موقع پر انسانوں کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ ایک نیکی کی طرف تم نیت کرو گے، ارادہ کرو گے، ارادے کو مضبوط کرو گے، تمہارے لیے ایک اجر لکھ دیا جائے گا۔ ہاں، اس نیکی کو انجام دے دو گے، کر گزرو گے، عمل کر لو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر لکھا جائے گا۔ یہ بڑا عجیب تحفہ تھا، عظیم تحفہ تھا انسانیت کے لیے۔ دیکھو بھائی، زندگی بڑی مختصر ہے، بہت مختصر ہے، کتنی نیکیاں ہم کر پائیں گے، کتنی نیکیاں کر پائیں گے، لیکن تحفہ دیکھیے، انعام دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ہم بحسنہ، نیکی کا ارادہ کر لو، فلم یعملها، عمل بھی نہ کرو، کتبت لہ حسنہ، ایک نیکی کا تو ثواب لکھ دیا جائے گا۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر اس کو تم کر لو گے، کتبت لہ عشراً، 10 نیکیوں کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بہت عظیم تحفہ تھا میرے بھائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور تحفہ، جس طریقے سے انسان ہونے کے ناحیے سے ملے جلے جذبات ہوتے ہیں، اچھائیاں بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے۔ دیکھو، اچھائی کے تعلق سے کہا گیا ارادہ کر لو، ایک نیکی لکھ دی جائے گی، عمل کرو 10 کے برابر جو ہے لکھا جائے گا۔ ہاں، برائیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان دیکھیے، وَمَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ، اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لے، ارادہ کر لیا ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن برائی نہیں کیا، برائی کا ارادہ کیا ہے، برائی نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا لم تکتب سیئہ،
اس کے اعمال نامے میں برائی لکھی نہیں جائے گی۔ اچھائی کے بارے میں ارادہ کر لو، ایک اچھائی لکھی جائے گی، برائی کے بارے میں ارادہ ہوا تو نہیں لکھی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ برائی کرتا ہے کُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، جتنی برائی اس نے کیا ہے اتنا جو حصہ لکھا جائے گا، ایک برائی ایک حصہ لکھا جائے گا۔ یہ بڑا انعام تھا تحفہ معراج کے موقع پر، یہ انسانوں کے لیے بتا دیا گیا کہ برائی اگر ہو جاتی ہے، کتنے سارے لوگ ہیں جو وسوسوں کا شکار ہو گئے ہیں، خوف کھاتے ہیں اپنے آنے والے نفسوں میں، جو نفس کے شرور ہیں، جو شیطانی وسوسے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، کبھی برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نیکی کا ارادہ کر لو، ایک نیکی تو نیکی کیے بغیر لکھا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا انعام تھا جو معراج کے موقع پر بندوں کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ برائیوں سے رکنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ ہوا دوسرا انعام۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے معراج کے موقع پر مجھے 3 چیزیں دی گئی، 3 چیزیں دی گئی۔ کیا 3 چیزیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اعطا الصلوات الخمس، کہ 5 نمازیں مجھے دی گئی۔ نمبر 2 وَأُعْتِيَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ خواتیمہ، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ آیتیں ہیں جو مجھے معراج کے موقع پر عطا ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، امت کے لیے دیکھو کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور دین کے تعلق سے وہ ساری چیزیں اور بنیادی دعائیں جو آخری آیتوں میں ذکر ہوتی ہیں، اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، کوئی بندہ رات کو اگر وہ آیتیں پڑھ کر سو جاتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت کے تعلق سے یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے معراج کے موقع کے بعد یہ آیتیں جو اتری ہیں، اور ایک ایسا فرشتہ لے کر اترا ہے جس کے بعد نہ کوئی ویسا فرشتہ جو ہے آیتیں لے کر کے اترا تھا۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں یہ معراج کے تحفوں میں سے ایک ہے میرے بھائی، معراج میں عطا ہوا ہے۔ یاد کرو، یاد کرواؤ، رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر کے سو میرے بھائی، یہ بہت عظیم چیزیں ہیں۔ روزانہ بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اپنی زبان سے کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے ربنا ولا تحملنا، کتنی دعائیں ہیں، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے فاعف عنا، مجھے معاف فرما دے، گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں ان آیتوں میں۔ یہ بھی جو آیتیں ہوئی ہے معراج کی مناسبت سے، اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں مجھے دی گئی، ایک نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، تیسری بنیادی چیز سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتی۔ اللہ اکبر، بڑا عظیم انعام ہے جی، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، آمین۔ اللہ کے نبی نے کہا تیسرا جو انعام مجھے معراج کی مناسبت سے، معراج کے موقع سے دیا گیا کہ میری امت کے وہ سارے کبیرہ گناہ جو بندے کیے ہیں اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ کبیرہ گناہ، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایک شرط رکھا ہے، شرط کیا ہے؟ غفر لمن لم یشرک باللہ، کہ زندگی میں کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کیا ہو، زندگی میں کبھی وہ شرک نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے کبیرہ گناہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو زندگی میں شرک نہیں کیا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہے، نہ شرک کے چور دروازوں میں داخل ہوا ہے، نہ شرک کے مشابہات میں داخل ہوا ہے، نہ شرک کے اقسام ادا کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس بندے کے جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، جس کا بندہ اور رب کے تعلق سے ہوتا ہے، جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کے وہ لوگ جو شرک سے بری تھے زندگی میں، ان کے بڑے بڑے گناہ بھی رب العالمین اس ذات کو معاف فرما دیں گے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ معراج کی مناسبت سے ہمارے نبی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم عظیم تحفے دیے گئے۔ اللہ ہمیں ان تمام تحفوں کا حقدار بنا دے، آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ معراج کے موقع پر اور کیا ہوا تھا میرے بھائی؟ اور ہوا کیا تھا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تھی، اس میں سے ایک چھوٹا واقعہ دیکھو، معراج کے سفر میں کہیں پر بھی جو روایتیں آتی ہیں تفصیلاً ذکر نہیں ہوتی ہیں، مختصراً اس میں سے ایک بڑا عمدہ واقعہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ اس معراج کے مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشبو محسوس کرتے ہیں، بڑی پیاری خوشبو. پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے خوشبو کون سی ہے، کیا خوشبو ہے اتنی پیاری آ رہی؟ کہتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی اور اس کی ایک لونڈی تھی، فرعون کی بیٹی کی لونڈی، یہ اس کی خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے. اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو فرعون کی بیٹی کی خاتون جو تھی، لونڈی تھی، وہ خوشبو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلاتے ہیں وہ لونڈی کا واقعہ کیا ہے، خاتون کا واقعہ کیا ہے، کہ وہ خاتون فرعون کی جو بیٹی تھی ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر کے نیچے گر جاتی ہے، اور جیسے ہی گرتی ہے بسم اللہ کہتی ہے. جیسے ہی فرعون کی بیٹی سنتی ہے یہ اللہ کے نام کے ساتھ کون ہے، میرا باپ تو نہیں ہے. لونڈی کہتے نہیں، تیرا باپ نہیں، تیرے باپ کا بھی ایک رب ہے جس نے پیدا کیا. فرعون کی جو بیٹی تھی فرعون کے سامنے ذکر کرتی ہے کہ لونڈی کا کہنا یہ ہے کہ تیرے اوپر بھی ایک رب ہے جس نے تجھے بنایا ہے. یہ فرعون سن کر کے جو اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائی. ساری مملکت میں یہ اعلان کرتا ہے فرعون کہ اس خاتون، اس لونڈی کو لایا جائے، اور یہ حکم دیتا ہے درباروں سے کہ ایک تانبے کے برتن میں تیل کو کھولایا جائے. تیل گرم ہوتا ہے اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنی بچوں کے ساتھ اس تیل میں کود دے. میرے بھائیوں، محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے ساتھ پہلے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ڈال دیا جاتا ہے گرم کھولتے ہوئے تیل میں، پھر ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ اس خاتون کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چھوٹا بچہ اس خاتون کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. کس لیے ظلم؟ کہ انہوں نے رب کو رب مانا ہے، عبادت کے لائق اللہ کو ٹھہرایا ہے، اس لیے ظلم اٹھایا بیچارہ. چھوٹا سا بچہ اس خاتون کے ہاتھ میں ہے. تھوڑی دیر رکتی ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ، تاریخ جہاں پر مورخین نے لکھا ہے، تاریخ میں جو چھوٹے چھوٹے بچے جو بات کیے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس بچے کا بھی ذکر ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جو اس ماں کی گود میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ہوتا ہے، کہتا ہے یا امی، اے میری ماں، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے، اپنے آپ کو اس تیل میں ڈال دے. کہتا ہے فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بڑا ہلکا ہے. چھوٹا بچہ جی. اللہ اکبر. وہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو لے کر کے اس تیل میں جو ہے چھلانگ لگا دیتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ اس لونڈی، وہ خاتون ہے جو فرعون کی بیٹی کی لونڈی تھی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اس بھرے دربار میں، فرعون کی اتنی بڑی مملکت میں، ایک ادنا خاتون جس کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر وہ خوشبو عطا کر کے، وہ خوشبو دے کر کے تاریخ انسانیت تک کے لیے جتنی انسانوں کی تاریخ چلے گی وہ لونڈی کو یادگار بنا دی. اللہ اکبر. کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا. قربان جائے ایسی خواتین پر جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے معراج کے واقعات میں سے جو واقعے ذکر ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں، میرے بھائیوں، امت کے لیے ایک بہت عظیم وصیت بھیجے ہیں. دیکھو، بہت عظیم پیغام بھیجا ہے امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت کو جو امت کے لیے انہوں نے بھیجا ہے جانتے تک نہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں عمل کرتے تک نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آج اللہ نے ہمیں وہ سیکھنے کی توفیق دی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری جانب سے امت کو سلام کہنا. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ جی 7ویں آسمان پہ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. پیغام بھیج رہے ہیں
اور بیت معمور کے پاس بیٹھے، کیا مقام ہے. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کی امت کو میری جانب سے سلام کہنا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو بتا دینا إِنَّ الْجَنَّةَ، کہ جنت جو ہے طیبۃ التربہ، وہاں کی زمین بہت نرم ہے، بہت گیلی ہے. وہاں کی زمین مٹھی والی ہے، بہت گیلی ہے، تر رہتی ہے. عذبۃ الماء، وہاں کا جو پانی ہے بڑا میٹھا ہے. جنت کی مٹی بڑی نرم ہے اور وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے. اور پھر وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، اور وہاں اگر زراعت کرو گے بہت جلدی اگ بھی جائے گا. غِرَاسُهَا، جنت میں پودے لگانے کے لیے امت میں کہی تھی. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے امت کو سلام کہنا اور کہنا جنت کی مٹی بڑی نرم اور ملائم ہے اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے اور وہاں پر زراعت کرنے کے لیے کیجیے. کیسے زراعت کریں گے بھائی؟ ہم زمین میں بیٹھے ہیں، نہ جنت کو دیکھے ہیں. اللہ اکبر، کیا بہترین تعلیم ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں غراسها، اس میں زراعت کرنا ہے، اس میں بیج بونا ہے. کیسے بونا ہے؟ اللہ اکبر. سنو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑا بھاری کلمہ جی، اللہ کی تعریف. سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. 4 کلمے کہے، 4 کلمے کہے. کہا کہ امت کے لوگوں سے کہنا کہ جنت میں جو ہے بیج بوئے، جنت میں کاشتکاری کرے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہاں کوئی ہریالی دکھتی ہے، کاشتکاری کرتے ہیں، 2-4 سال کے بعد جو اناج اگتا ہے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. ہماری زندگیاں نہ جانے کتنے سالوں کی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد نہ جانے کتنے سال گزر جائیں گے. ایک بیج، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس نیت سے پڑھیں کہ جنت میں ایک بیج بونے کے، سوچو مرنے کے بعد اس کی ہریالیاں، وہ ڈالیاں، وہ لہلہاتا درخت کس طریقے سے ہمارے نام ہوگا. اللہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. بڑا عظیم تحفہ ہے جی معراج کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت میں بھیجا ہے. میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برے لوگوں سے بھی گزارا گیا، کچھ برے لوگوں سے بھی گزارا گیا. اور ان برے لوگوں میں سے سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ انہیں تانبے کے ناخن دیے گئے. ناخن جو تھے ان کے تانبے کے لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. ناخن تھوڑے سے بڑھ جائے، جسم میں کہیں پر کچھ خراش آ جائے، آدمی تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. عذاب کی نوعیت دیکھو کہ اس کے ہاتھوں میں تانبے کے ناخن دیے گئے اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اپنے چہروں کو نوچ لو، چہروں کو نوچ لو. اللہ اکبر. ایک جسمانی تکلیف، دوسرا نفسی تکلیف، کس طریقے سے عذاب ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جنہیں تانبے کے ناخن دیے گئے اور پھر انہی کے چہرے اسی ناخن سے نوچنے کا حکم ہوا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. اللہ اکبر. لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں. ویقعون فی اعراضہم، اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. گوشت کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بندہ، کوئی مومن اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے تو گویا اس مومن بھائی کا کچا گوشت چبانے کے برابر. اللہ اکبر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ غیبت کتنی عظیم سزا ہے. اللہ اکبر. بڑی قباحت والی سزا ہے. بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اور شیطان ہمیں ایسے بہکاتا ہے. غیبت کبھی زبان سے کر دیتے ہیں، کبھی نگاہوں اشاروں میں ہو جاتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے، نسلوں کی حفاظت فرما دے. آمین. اسی طریقے سے ایک اور قوم سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. دیکھتے ہیں کہ قینچیوں سے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، جبڑے چیرے جا رہے ہیں. اللہ اکبر.
منہ میں چھالے آ گئے تو آدمی برداشت نہیں کرتا، منہ میں چھوٹے سے چھالے آ گئے، زخم آ جائے، کسی مناسبت سے جیب کٹ جائے، آدمی برداشت نہیں کرتا۔ قینچیوں سے جبڑے کاٹے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی سے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جبرائیل علیہ السلام سے جب اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء خطباء من امتک، یہ وہ لوگ ہیں جو امت میں لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، یأمرون الناس بالبر، نیکی کا حکم بھی دیتے تھے، نیکی کا حکم بھی دیتے تھے، وینسون انفسہم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے۔ آدمی خود کو بھول جاتا ہے لوگوں کی نیکیوں کی طرف، ان کی عبادات کی طرف، ان کی کیفیات کی طرف۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ایسے بھیانک عذابات سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرما دے، ایسے قبیح اور تکلیف دینے والے عذابات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے ایسے لوگوں سے ہوا جو دکھلایا گیا، اور یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ یہ وہ عظیم گناہ ہے جس سے ہم اور آپ کو بچنا ہے، یہ وہ عظیم گناہ ہے جس سے ہم اور آپ کو بچنا ہے، اور وہ عظیم نیکیاں ہیں جس کو اپنانا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، دیکھو ہم نے سیرت مطہرہ شروع سے پڑھتے ہوئے آئے، مشرکین کی مخالفتیں ہوئی، دشمنیاں ہوئی، ابو لہب ابو جہل کی سازشیں ہوئی، عتبہ شیبہ کی جو ہے سازشیں ہوئی، کتنے دشمنانہ اسلام کی سازشیں ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دہانے پر ہم پہنچے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دیکھو، دلوں پر لگے ہوئے زخم، طائف سے واپسی کے بعد جو تکلیف واقع ہوئی، اس کے بعد جو معراج کا سفر ہوا، وہ سارے غم، وہ سارے دکھ بھول گئے، وہ سارے دکھ بھلا دیے گئے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہم بھی بڑی کیفیت سے سن رہے تھے، لیکن معراج کے واقعے کے بعد وہ ساری کیفیتیں ہمارے نظروں سے اوچھل ہو گئی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ دلیل ہے کہ آدمی لوگوں کی حالات سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے مسائل سے پریشان ہے، میرے بھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، وہ اللہ کی طرف آ جائے، وہ رب کی طرف لوٹ جائے، رب کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ یاد رکھو، لوگوں کو ناراض کرو گے، زندگی ڈھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، برباد ہو جاؤ گے، لیکن کبھی لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، آسمان سے لوگوں کے دلوں میں تمہارے حق میں محبت ڈال دی جائے گی، آسمان سے مدد آئے گی، آسمان سے نصرت آئے گی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، زندگی میں مسائل ہر ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے، مسائل میں الجھے ہو، پریشان حال ہو، غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، رب العالمین کی طرف رجوع کرو، رب العالمین کی طرف رجوع کرو۔ کیسے رجوع کرنا ہے میرے بھائی؟ بڑا بہترین انعام دیا گیا، نماز، بڑا بہترین انعام ہے میرے بھائی۔ فرض نمازیں پڑھتے رہو، زندگی میں خوشیوں کی آمد دیکھو کس طریقے سے آئے گی۔ فرض نمازوں کی پابندی، اور کیسے فرض نمازوں کی پابندی؟ جیسا شریعت میں حکم ہوا ہے، وقت پر ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا، جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو میرے بھائی۔ یاد رکھو، یہ دنیا کے دکھ، درد، الم، تکلیفیں، یہ کچھ ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز جیسے عظیم عبادات کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھو میرے بھائی، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ساری چیزیں بعد میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، پوچھے ایسا عمل بتا دو جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کو پسند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نمازوں کو وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، نمازوں کو وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر کون سا؟ کہا بر الوالدین۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پھر کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میرے بھائی بہت سارے لوگ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتے ہیں، کر کے کہتے ہیں ہم جہاد کی طرف بڑھ گئے۔ پہلے نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، پھر اس کے بعد حقوق ادا کرو، پھر جہاد کا مسئلہ آتا۔
چھوٹی چھوٹی نادانیاں کر کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے جی رہے ہیں، اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں کہا گیا سب سے پہلے نماز ہے، پھر حقوق ہے، پھر جہاد ہے میرے بھائی۔ تو لہذا اس عظیم نعمت و عظیم تحفے کی حفاظت کر لے۔ یاد رکھو جو بندہ نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے دنیا میں بھی نامراد ہوتا ہے، آخرت میں بھی نامراد ہوتا ہے۔ اس کے لیے مقام غے تیار کیا گیا ہے جہنم میں، غے نامی مقام، کیسا مقام جہاں پر بہت بدبودار جگہ، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ اور یاد رکھو جو نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے ایک ایسا عظیم سزا دیکھو کہ اس کی نسلیں نافرمان ہوں گی، اس کی نسلیں نافرمان ہوں گی۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ معاش کے چکر میں نماز کو چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھو بے نمازی کی اولادیں کبھی آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں بنتے، باقاعدہ نصوص سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نیکیوں میں سبقت کی توفیق نصیب فرمائے، معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر اسباق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح اسباق لے کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت میں پھیلے ہوئے بدعات خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔